بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر 8 فروری 2024 کو ایک انقلاب آ رہا ہے۔ میرے ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری بانگ دہل ایک ہی آواز پہ لبیک کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنی اس ملک کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی۔ ہم جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم نے اس ملک کے اندر کوئی نقصان نہیں کیا۔ ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ملک کے خلاف نہ ہوتا تو ہم جو ہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیتے۔ اور اس انقلاب کا بخار ہر پارٹی لیڈر کے اندر بھی موجود ہے اور ہر پارٹی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنے لیڈرز ہیں یہ سارے کے سارے، ان کے بارے میں وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی تیرے در کے اسیر ہوئے۔ یہ سارے ملنگ اسی دربار کے آگے جناب اپنی جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر انہی سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جو 2-3 موسٹ پاپولر بیانیے ہیں، میں ان کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیانیہ سب سے پہلے ہمارے اندر بکنے والا ہے کہ امریکہ مرد آباد، جی پاکستان کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ساری امریکہ نے کی ہیں، امریکہ ویلا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے اوپر جناب اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے اور وہ ہمارے خلاف سازشیں کیے جا رہا ہے، اور ہم جو ہیں ہم اگر امریکہ سازشیں نہ کرتا تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ دوسرا پاپولر بیانیہ یہ ہے جو ہر پارٹی جس کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے اور ہر پارٹی اس کے در کے اوپر جھکنے کی کوشش کرتی ہے، وہ یہ ہے بیک ڈور ڈپلومیسی۔ اور اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ نے بھٹا بٹھا دیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے نہ کرے، سیاستدانوں کو کھیلنے کی اجازت دے، تو اس ملک کے حالات چینج ہو جائیں گے۔ تیسرا بیانیہ ہے مذہب کا۔ کوئی مذہب کے اندر کوئی اچھی چیز ہو جائے، 295C ہو جائے یا کوئی بھی معاملات ہو جائیں، اس کے اوپر ساری پارٹیز کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے مذہبی ہیں، ہم نے مذہبی لوگوں کو جو ہے وہ بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے اور مذہب کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں بیانیے انتہائی پٹی ہوئی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی منافق ترین قوموں میں سے پہلے نمبر پہ کھڑے ہیں۔ جتنے سیاستدان یہ پہلا لبادہ اڑتے ہیں کہ جی امریکہ نے سازش کر دی، یہ سارے امریکہ کے در کے ملنگ ہیں اور اس کے در پہ جا کے جھکتے ہیں اور وہیں سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ مینگو لینے نہیں آئے ہوئے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ظاہری ایک انٹرونشن ان کی نظر آتی ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر۔ اور یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا اتنا ویک ہے کہ چند خاندانوں کی غلامی سے ہم نہ باہر آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی انہی کی غلام ہو کے مریں گی۔ دوسرا بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ تو وہ دودھ کی دھلی ہوئی تھی، وہ انقلابی تھے، وہ ملک کے انتہائی محب وطن لوگ تھے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب تھی تو اس وقت بھی وہ محب وطن تھے، جب اپنے آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ محب وطن تھے۔ جو ہی وہ کسی اپنی وفاداریاں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ کسی بات کے اوپر اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ہیں وہ غدار وطن ہو جاتے ہیں، وہ ملکی معاملات میں مداخلت بھی کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے موسٹ امپورٹنٹ جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں سینٹ الیکشنز کے اوپر کیمراز لگے تھے، وہ کیمراز کے ذریعے ریکارڈنگ کی گئی تھی کہ ہاں بھائی جس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا جو بھی کیا ہوا ہے یہ ووٹ کس کو دے رہا ہے۔ تو اس وقت یہ سب کچھ جائز تھا، اور غالباً ان کے ہیں شکیل افریدی صاحب، ایک افریدی صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی آرمی چیف تو جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، لیکن آج سارے اس باپ کے جتنے بچے ہیں وہ اس باپ کو اس سارے قصور میں آپ اس کو کہہ لیں کہ ساری FIRs اسی کے خلاف دے چکے ہیں۔ تیسرا مذہب کا ہے۔ مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے ہماری سیاست کے اندر، اور اسی وجہ سے فرقہ واریت بڑی ہے، لسانی بنیادوں پہ قوم کو تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ سارے ملنگ جو ہیں ان کا صرف ایک بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ متفق ہیں کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو سب اچھا ہے، میں اقتدار میں ہوں، میں 60 روپے والی چینی 150 میں بھی بیچ لوں تو بھی ٹھیک ہے، میں 70 روپے والا پیٹرول 150 اور 250 پہ لے جاؤں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو پھر سب کچھ غلط ہے۔ یہ پوری ان ساری پارٹیز کے اندر کچھ بیانات ہیں جو وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن والے بیان دیتے ہیں، اور جب وہ حکومت میں چلے جاتے ہیں تو وہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیانات کو چینج کر لیتی ہے۔ یہ سلسلہ جتنا بھی طویل ہوتا جا رہا ہے، جتنے الیکشن یک وہ کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں، اور جتنے ملکی حالات ان الیکشنز کے اندر خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی
یہ شاید پاکستانی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جس کے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا. لوگوں کو یقین نہیں ہے, پولیٹیکل ورکرز کو یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, لیکن پرندے اڑ اڑ کے جس گھونسلے میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ یہ چیز ایشورڈ ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ رائیونڈ سے ہوگا, آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ رائیونڈ سے ہوگا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ان حالات میں میرا سوالیہ نشان آپ سے ہے, کیا یہ الیکشن جو ہے ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا جواب نہیں ہے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.